بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام 7 سمندر پار کے ساتھ سردار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ خواتین و حضرات، دنیا بھر سے جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یو کے، آسٹریلیا، وہاں جانے کے بعد ان کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صرف ایک یہ نہیں کہ تعلیم ہی حاصل کرنی ہے، وہاں جانے کے بعد ایک ڈیفرنٹ کلچر کے اندر ایک دم سے آپ جب جا کے پہنچتے ہیں تو آپ کو بہت ساری نئی طرح کی زبان سمیت روایات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کے اوپر ایک بہت بڑا اکانومی کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں آنے کے بعد اپنی منتھلی جو ایئرلی فی ہے وہ کیسے کرنی ہے، منتھلی اخراجات کو کیسے مینج کرنا ہے۔ آپ پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ راج دلارے ہوں گے، آپ لاڈلے ہوئے ہوں گے، مگر وہاں جا کے آپ کو نوکری کرنی ہے۔ آپ نے ہو سکتا ہے کسی ریسٹورنٹ پہ، کسی گیس اسٹیشن پہ کام کرنا، اور کام کرنے کے بعد آپ ان تمام پریشرز کے ساتھ اپنی فی بھی دیتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والدین کو اور گھر والوں کو ان کی امیدوں کے مطابق گفتگو کر کے یہ بتاتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ آل رائٹ۔ مگر یہاں پر ایک فیملی کا پریشر بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جلدی سے ایک اچھی ڈگری کر کے پاکستان آؤ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے کینیڈا، امریکہ تو چلے گئے، وہاں سے آپ بل گیٹ بن کر ہی لوٹیں گے۔ ان کو یہ والی بات سمجھانی پڑتی ہے کہ نہیں، یہاں آنے کے بعد جب میری جو فی ہے، جو میں ایئرلی پیمنٹس یونیورسٹی کو پے کرتا ہوں، وہ ایک لوکل اسٹوڈنٹ سے 3 گنا زیادہ ہیں، اور اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ پیچھے گھر والے کئی اسٹوڈنٹس کو اخراجات برداشت کرنے کے لیے یہاں سے محنت کر کے پیسے بھیجتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے واقعات پیش آتے ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی دکھی واقعہ پیش آیا ٹورنٹو کے اندر کہ پاکستان کا ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ احمد رافع ان تمام پریشرز کو اور ان تمام طرح کے دباؤ کو اپنے اوپر برداشت نہیں کر پایا اور اس نے خودکشی کر لی۔ آج کا جو پروگرام ہے، اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پاکستان کا نوجوان ہے، اس کے اوپر جو اکانومی کے پریشرز ہیں، اس نے کامیابی کی زینے طے کرنے ہیں، اس کو کامیابی کے راستے میں بہت ساری رکاوٹوں سے ڈیل کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے گزرتے ہوئے منزل مقصود تک کیسے بہتر پہنچ سکتا ہے، اور جو راستے میں مشکلات کا سامنا ہے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میرے ساتھ مہمانان گرامی جو موجود ہیں، وہ بھی اپنی اپنی فیلڈز میں ملکہ حاصل ہے ان کو۔ وہ ان تمام پریشر سے شاید زندگی کے کئی لیولز پہ گزرے بھی ہیں، اور اس بنیاد پہ ہمیں یہ باخبر بھی کر دیں گے کہ ہم نے ان راستوں سے کیسے گزرنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمر ڈوگر صاحب، سائیکالوجی آپ کا مضمون ہے، اور آپ نفسیات جو خاص طور پہ نوجوان نسل کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر روحانی علم کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کی خاص مہارت رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں رابعہ ڈار صاحبہ، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کونسلر ہیں، پاکستان کے مختلف جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی پرووائڈ کرنے والی انٹرنیشنل کمپنیز اور گروپس پاکستان میں موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بھی رہتا ہے، اور بڑی جانی مانی شخصیت اس حوالے سے کہ اسٹوڈنٹ کو کاؤنسلنگ بہتر طریقے سے پاکستان سے کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مقصود بٹ صاحب، انڈسٹریلسٹ ہیں، خود ایز اے پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، مگر ایک کامیاب کاروباری شخص ہے جنہوں نے سیلف میڈ شخصیت کے طور پر فرام زیرو ٹو بگ انڈسٹری اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہے۔ ان کے ہاتھوں کی تعمیر کی ہوئی انڈسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کیا کیا تعمیر کر سکتے ہیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں عمر ڈوگر صاحب آپ سے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، آپ روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے ایسے پیشنٹ سے ڈیل کرتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے، جن میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ آپ کو کیا کیا چیدہ مسائل نظر آتے ہیں آج کی نئی نسل کے اندر، جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کو کوئی کاؤنسلنگ کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہمارا جو ینگ یوتھ کے لوگ ہیں، ان میں جو میں سمجھتا ہوں آج سب سے بڑا سائیکلوجیکل سٹریس ہے، وہ ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز جو پیرنٹس ان سے رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ایکسپیکٹیشنز گریجولی پیرنٹس کے بجائے وہ بلڈ ان ہو جاتی ہیں ان بچوں کی اپنے آپ سے، اور وہ اتنی فرسٹریشن ان کے لیے ہو جاتی ہے کہ نہ صرف جب ایک بچہ ٹین ایج میں پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اسکول کالج میں جو بچے جا رہے ہیں وہ ایک ایکسٹریم سٹریس میں ہے، بلکہ دوسرے ڈومینز میں جو بچے کاروبار میں ہیں، جو بچے ایون ہائر لیول آف پوسٹ پہ بھی چلے جاتے ہیں، ایون ایک اچھے پروفیشن میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ اگر ان کو بھی دیکھیں۔ اچھا، ایک آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے ڈوگر صاحب کہ ہمارے چونکہ سوسائٹی کے اندر طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہے،
ایک آدمی ہے اس کے پاس سائیکل ہے، اسکوٹر ہے، اور دوسری کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. یہ تو ایک بہت بڑی تفریق ہے. اس کی وجہ سے پہلے سے ایک نوجوان کے اوپر پریشر ہوتا ہے بیکاز ہی وانٹ ٹو بیکم سم تھنگ وچ از ناٹ پاسبل فار ہم. کیا یہ بھی کوئی رول پلے کرتی ہے ہمارے اسکول میں؟ دیکھیں یہ ضرور کرتی ہوگی، لیکن میں ماہر نفسیات کے حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ پریشر اصل میں آپ کو ایڈورسٹی از دا اسکول آف اے گریٹنس. اگر آپ نے پریشر کو اپنی اسٹرینتھ نہیں بنایا تو آپ کبھی پراسپر نہیں کر سکتے، آپ کبھی بھی امپروو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے یہ لیبل بنا لیا کہ میرے پاس بہت پرابلمز ہیں، بٹ سب کچھ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. ہمیشہ ہر معاشرہ ترقی وہی کرتا ہے جو پسماندہ ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی پیک والے معاشرے نے تو اس کے اوپر پیک پہ نہیں جانا، وہ تو آلریڈی پیک پہ ہوتا ہے. نیچے سے ہی معاشرے اٹھ کے اوپر جاتے ہیں. تو اس میں ہم اگر سوسائٹی کو ہر چیز پہ لیبل کر دیں گے تو پھر ہماری پرسنل گروتھ رک جائے گی. سو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ایز اے لائک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں، بہت پرابلمز ہیں، لیکن ایز اے سائیکالوجسٹ آئی بلیو دیٹ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ ہمارے اندر ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم، ایز اے پاکستانی کیا ویکنیسز ہیں پرسنل لیول پہ، ایموشنل لیول پہ، سائیکولوجیکل لیول پہ، ہماری کیا انفیورٹیز ہیں. ملٹی ڈائمینشنل چونکہ پرابلمز ہیں تو ملٹی ڈائمینشنل سپورٹ بھی تو چاہیے ہوگی. بالکل. وہاں ایک دیار غیر میں ہے ایک بچہ، نہ وہاں والدین ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب نہیں ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں جن کی بھی حالت ویسی ہی ہے جیسی اس کی ہے. کس طرح کی سپورٹ حاصل کرے گا اور کیسے کرے گا نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو جلا بخشنے کے لیے؟ دیکھیں ایک بچہ جو باہر جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک پریشر کوکر میں چلا جاتا ہے نا، اس کے اوپر تو ایک ایکسٹریم سٹریس آ جاتا ہے. وائی؟ بیکاز اس کے پاس پیرنٹس کی سپورٹ، وہ جو ایک کلچرل سپورٹ، ایک فرینڈلی سپورٹ، فیملی سپورٹ بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے جو بچے یہاں پہ ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی کالج یونیورسٹی کے سٹارٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر کالج یونیورسٹی میں آج کل سوئسائڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایون ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو بڑا پروفیشن سمجھا جاتا ہے کہ ان کو بہت اچھی نوکریاں ملتی ہیں. آج کل سب سے زیادہ ڈاکٹر سوئسائڈ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز ہمارے اندر ایک انفیورٹی اس لیول تک پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں ایک سیٹسفیکشن نہیں مل رہی. اس کی ریزنز تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایز اے نیشن وی فیل وی آر انفیریئر. رابعہ ڈار صاحبہ، ایز اے اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل کونسلر، آپ تو بہت سارے اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتی ہیں جو یہاں سے وہاں جا بھی چکے ہیں یا جو یہاں پر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم کونسلنگ کے اندر کن کن انگریڈینٹس کا اضافہ کریں تاکہ ہم ایک نوجوان کو نفسیاتی طور پر مضبوط بنا کر انٹرنیشنل بھیج سکیں؟ First of all, thank you so much for having me again, and this time with a very sensitive issue. کافی سارے اس میں ایلیمنٹس ہیں جس میں لیٹس سے کہ اگر ایک ہم بچے کا کیس لیتے ہیں، بچے کو ہم رجسٹر کرتے ہیں، فرام دیٹ مومنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کی پراپر ٹریننگ کریں. ہم بچے کو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے بتائیں، ہم بچے کو کلچر کے حوالے سے بتائیں، بچے کو ساری چیزوں کے حوالے سے ٹرین کریں. تو یہ کمپلیٹ پروسیس ہے بیکاز اٹ ٹیک 3 months ٹو بی اوور دیئر. تو ان 3 مہینوں میں اگر ہم بچے کو پراپر طرح سے ٹرین کرتے ہیں تو بچہ کین بی پریپیئر ٹو میٹ آل دا چینجز. بیکاز بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو بچے کو انسٹنٹلی ملتی ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو کور دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو میٹ دا چینجز. تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جس کے لیے بچے کو پریپیئر کرنا از ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ انٹرنیشنل کسی یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں تو یونیورسٹی کے اندر بھی تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن کا کام ہے آپ کو کاؤنسلنگ پرووائڈ کرنا. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ افیئر ہوتا ہے، انٹرنیشنل وہاں پر اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں. دین یو ہیو اے کمیونٹی آرگنائزیشنز ان کینیڈا. جیسے برمپٹن میں اگر یہ واقعہ پیش آیا احمد رافع کا، تو وہاں برمپٹن میں پاکستانی کمیونٹی سینٹر موجود ہے جو کہ گورنمنٹ کی فنڈنگ پر چلتا ہے. ہم کیا اسٹوڈنٹ کو یہاں سے ایک پورا پیکج دینا چاہیے ان لوگوں کا؟ اس میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ جو ہمارا ایجنٹ ہے، ہی از ناٹ ٹرین انف کہ وہ کسی اسٹوڈنٹ کو کاؤنسلنگ کر کے انٹرنیشنل بھیجے. کیا بیسک گائیڈ لائن آپ دیں گی اس کے اندر فار اے ایجنٹ، فار اے اسٹوڈنٹ، واٹ یو نیڈ ٹو ڈو؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایجنٹ یہاں پہ ٹرین نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے، ایجنٹس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا بیکاز دے آر ڈوئنگ دیئر بزنس. تو ان کے مائنڈ میں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو رجسٹر کرنا ہے، بچے کو وہاں پہ بھیجنا ہے. بچے کا مینٹل لیول وہ ریڈ نہیں کرتے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ایوری انڈیویژول از ڈفرینٹ. تو ہم ہر بچے کو ایک طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. ویری فرسٹلی اگر آپ کو سم ہاؤ لگ رہا ہے کہ بچے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، بچے کو کچھ سیشنز کی ضرورت ہے،
یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ جس طرح کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ انٹرویو سیشنز ہوتے ہیں، جی لائک امبیسیز انٹرویوز لیتی ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بچے کا کانفیڈنس لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بچے ویسے تو اپنی اکیڈیمکس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، باقی چیزوں میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب بات آتی ہے انٹرویو کی تو وہ وہاں پہ بالکل جو ہے وہ بلینک ہو جاتے ہیں. تو اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بچے کا ایک تو مینٹل لیول اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے، بیکاز دیکھیں مینٹل ہیلتھ کی پاکستان میں انفارچونیٹلی بات ہی نہیں ہوتی. ہم ایسا تو نہیں ہے رابعہ ڈار صاحبہ کہ یہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ان میں زیادہ تر یونیورسٹیز جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ لے کر جا رہی ہیں وہ بھی تو بزنس کر رہی ہیں، اور اس کے بزنس ماڈل کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے ایک بچہ، کیونکہ اس نے تو پیسے دینے ہیں. اب کیا یہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے ٹو ری تھنک اباؤٹ اٹ؟ مائٹ بھی ان کا جو پیمنٹ پلان ہے اس کو انسٹالمنٹس میں چینج کر لیں. یونیورسٹیز کا کیا رول ہے جو کہ وہ صحیح پلے نہیں کر رہی؟ دیکھیں جنید، آپ نے تو اس سوال میں 2-3 سوال کھڑے کر دیے ہیں، تو اس لیے میں 1 بائی 1 آؤں گی ان کی طرف. بالکل کینیڈا از دا کنٹری جو کہ اسٹوڈنٹ کو بہت پریشرائز کرتی ہے، دیٹ یو ہیو ٹو پے دا ہول ایئر فی ان ایڈوانس، پلس آپ کو اپنا GIC دینا پڑتا ہے 10,000 کا. تو یہ بچے کے اوپر بہت سارا پریشر ہوتا ہے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 1 سال کے جو ایکسپینڈیچرس ہیں وہ تو پیرنٹس پے کر دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ بچہ جب وہاں پہ لینڈ کرتا ہے 1 سال کے لیے اس نے کوئی پریشر نہیں ہے ان ٹرمز آف فی، ان ٹرمز آف لیونگ، ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. تو وہ تو کینیڈا کی کنٹری کو لے کے ایک طرح سے اٹس گڈ کہ وہ سارا جو پریشر ہے وہ پیرنٹس پہ آ جاتا ہے، بچے کو فیس نہیں کرنا پڑتا، دیٹس ویری گڈ. بٹ آن دا ادر ہینڈ بچے کو یہ بھی اسٹریس ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایئر کی فی میں نے پے کرنی ہے، آئی ہیو ٹو میک مائی کریئر، آپ کو سوسائٹی میں آپ اچھی طرح سے موو کرنا ہے. تو بچے کے اوپر اتنے سارے پریشر ہوتے ہیں اور بچہ شاید یہ سارے پریشرز ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، فیملی بھی بس یہی کہہ رہی ہوتی ہے، بیکاز ہماری ٹریڈیشنل فیملیز یہی بات کر رہی ہوتی ہیں آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہے. بٹ اس کی مینٹل ہیلتھ کو، اس کی باقی چیزوں کو لے کے دیر از نو ڈسکشن. بٹ صاحب ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے آپ نے زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہوں گے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے انٹرنیشنلی پڑھنے جانا ہے؟ یہاں کوئی کامیابی کے راستے نکالے جا سکتے ہیں؟ تھینک یو سردار صاحب. دیکھیں جو بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو بچے باہر جاتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ واپس آ کے کامیاب بھی ہوں. صرف اس میں ہوتا ہے کہ میں ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں، بلکہ وے بیک they were not even government schools, they were private schools. I remember you said that it was in Lala Musa sir. لالا موسیٰ اسی. تو اب وہ گورنمنٹ اسکول ہو گیا ہوا ہے. تو اس میرے جو کلاس فیلو بھی تھے، سم آف دیم دے آر ویری ویل اسٹیبلشڈ ان اوورسیز اینڈ پاکستان میں بھی ہیں دے آر، اور کچھ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. دیکھیں اٹ از جسٹ اٹ آلسو ڈپینڈس آن پرسن ٹو پرسن. پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ان کے 4 یا 5 بچے ہوتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بچے بہت کامیاب ہوتے ہیں، کچھ بچے بالکل ناکارہ ہوتے ہیں، حالانکہ دے آر ٹاٹ ان دا سیم اسکول، سیم پیرنٹ، سیم ایجوکیشن، سیم انوائرمنٹ. تو یہ بچے پہ اپنا بھی کافی ڈپینڈ کرتا ہے. اور اسپیشلی جب آپ بات کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کی، تو جب بچہ یہاں سے جاتا ہے تو ہی از ناٹ ایکسپوز ٹو دیٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ جو وہاں آتے ہیں. ایک بٹ صاحب جو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا ہر پاکستانی انٹرنیشنل موومنٹ کے لیے تیار ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے روزگار کا کوئی راستہ نکالے. آپ نے دیکھا کہ لیبیا میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا جس میں 26 لاکھ روپے دے کے لوگ جا کے پانی میں ڈوب کر مر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر لوگ ایک بڑی نفسیاتی ہجان کی کیفیت میں مبتلا ہیں کہ دے ہیو ٹو رن اوے فرام دس کنٹری، دیر از نو ادر وے فار دیم. یہ بتائیے پہلے کہ بیکاز آپ نے پاکستان کے اندر اپنا ذریعہ معاش کھڑا کیا اور اس کو بہت بہترین طریقے سے چلایا، پاکستان کے اندر کیا ایک انسان کو کامیاب ہونے کے تمام مواقع موجود ہیں؟ اور ایک بندہ جو پاکستان میں ڈگری کر کے بیچلرز کر کے فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے کہ واٹ ہی نیڈ ٹو ڈو؟ کیا اسے صرف ایسا ہی کرنا ہے کہ غریب ماں باپ کا بیٹا ہے، پیچھے زمینیں بیچ کے ماں باپ کے پیسوں کے اوپر جا کے وہیں پڑھے، یا یہاں پر کوئی راستے ہیں اس کے پاس؟ دیکھیں جو اپنے کشتی والوں کی بات کی نا، جا کے ڈوب کے مرتے ہیں، وہ 26 لاکھ نہیں، وہ 30 لاکھ روپیہ بھی دے کے گئے ہیں. 30 ان کے پیرنٹس کے انٹرویو آئے تھے.
اور مزے کی بات ہے کہ ان کے پیرنٹس نے کسی کو بھی مورد الزام نہیں اٹھایا. انہوں نے کہا جی جس بندے لے کے گیا تھا اس کا بتائیں, ہم اس پہ مقدمہ کریں گے. دے ڈڈ ناٹ اگری ٹو اٹ. اچھا, اس میں ضروری نہیں کہ یہاں جابز نہیں ہوتے, جابز نہیں بھی ہیں. اس کا میں بیسک دیتا ہوں کہ یہاں جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پاپولیشن گروتھ سے کے برابر نہیں ہے. اٹس ناٹ الائن ٹو دیٹ. مثلاً 2002 میں آپ کی پاپولیشن تھی پاکستان کی 15 کروڑ, اب ہے 24 کروڑ. اٹ مینس کہ ہم نے 9 کروڑ بچے پیدا کیے ان 20 سالوں میں, رائٹ. جو 17 EU کنٹریز ہیں نا, ان کی آبادی ہے 8 کروڑ. سو اٹ مینس کہ ہمارے پاکستان میں ہم نے 17 EU کنٹریز کے برابر لوگ پیدا کیے, لیکن اس حساب سے ہماری جابس کی نہیں ہوئی, باقی چیزوں کی نہیں ہوئی, فوڈ کی نہیں ہوئی. فوڈ ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. وی آر پروڈیوسنگ 28 ملین ٹنز آف ویٹ. ہماری ریکوائرمنٹ ہے 30-32 ٹن کے قریب. اس لیے جابس ہیں, لیکن اچھا جو بندے باہر جاتے ہیں نا اس طرح کشتی میں بیٹھ کے, وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ہمسایہ چلا گیا, وہ کمپٹیشن میں جانا چاہتے ہیں. سیکنڈلی ان کے پاس کوئی شریکاں نو ساڑھن واسطے, وہ آپ نے ٹھیک بولا. اچھا, ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہوتا. دے ڈو ناٹ ہیو اینی ٹیکنیکل تھنگس کہ وہاں جا کے کچھ کر سکیں. سو الٹیمیٹلی دے اینڈ اپ بینگ ویری, وہ جو واش روم صاف کرنا یا باقی جو ہے, تو اس سے ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. یہاں جب ہوتا ہے نا, جو گاؤں میں بندہ ہوتا ہے نا, ہی از ہیونگ اے ویری کمفرٹیبل لائف. جنرلی میں بات کر رہا ہوں, جو بندے افورڈ کر سکتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو اٹس اے ویری ویری ٹف لائف. اسپیشلی جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پہلے جا چکے ہوتے ہیں اور اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں. مگر بٹ صاحب, یہ جو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ اکانومی کے لیے ایک لحاظ سے بہت بڑا ہیومن ریسورس بھی تو ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اگر ہیں تو جاب کے ڈفرینٹ مواقع بھی تو نکلنے چاہیے. فرض کیجئے اگر ایک شخص پاکستان میں ٹائیاں بنا کر بیچنے لگا ہے, ایک جگہ یورپ جہاں پر پورے یورپ کی آبادی 8 کروڑ ہے, یہاں پاکستان کے اندر 8 کروڑ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو یہاں تو ٹائیاں بھی زیادہ بکیں گی. ٹھیک بات ہے. تو کیا یہ ہمارے ہاں ایسی, شاید ہماری جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ نہیں کر رہے کہ آپ اپنا ذریعہ معاش خود تلاش کر سکتے ہیں, یا ہمارے یہاں لوگ ہوپ لیس ہو چکے ہیں؟ یہ جو ہوپ لیس ہماری سچویشن ہے یہ ہمیں کہیں موت کی طرف لے کر جا رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو آپ نے بات کی نا کہ یہاں ٹریننگ کی, اب ایون جو MBS پروڈیوس ہو رہے ہیں ادھر, ان کو بھی بیسک چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. بالکل. میں انٹرویو کرتا ہوں بعض دفعہ, سب بتے جو آتے ہیں جنہوں نے BCom کیا ہوتا ہے, دیٹ از بیچلر آف کامرس, ان کو بیسک اکاؤنٹنگ کے پرنسپلز نہیں آتے, جو ڈیبٹ کریڈٹ کی حد تک. اور یہ میں بالکل سچ بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, سیکنڈلی جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ جابس کی جتنی اپنی پاپولیشن انکریز کرنی ہے, اس کے ساتھ آپ نے اپنی اکانومی کو بھی انکریز کرنا ہے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جو بندہ جس کی لیٹ سے پرچیزنگ پاور تھی 100 فار انسٹنس 2002 میں, اب اس کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ 100 نہیں ہے, وہ 80 ہے. پلس آپ کے جو پاپولیشن بڑھ گئے ہیں, زیادہ ریسورسز اتنے رہے یا اتنے نہیں بڑھے. لیٹ سے اگر پاپولیشن کا بات کریں تو اٹس انکریز بائی 50% آلموسٹ, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ریسورسز 50% نہیں بڑھے, یا انڈسٹری اتنی نہیں بڑھی, یا جابس اتنے نہیں پڑے. نو ہیونگ سیڈ دیٹ, باقی جو ہوتے ہیں نا گگ اکانومی, وہ تو بہت بڑی ہے ادھر. جیسے ہم کہہ رہے تھے کہ بندہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہو جائے, جو فروٹ والے لگا کے بیچتے ہیں نا, 1000 کا خریدتے ہوں گے, 2000 کے بیچتے ہوں گے, دے آر میکنگ گڈ منی. اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں پھر آ جاتے ہیں کہ جو انسٹیٹیوشن ہے جہاں ٹریننگ ہوتی ہے, لیٹس انجینئرنگ کے ہو گئے, فلانے ہو گئے. واٹسپ سوری, یہاں ایک بات مجھے بتائیے, جیسے کہ آپ, مجھے پتا ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں اور آپ ڈیل کرتے ہیں, آپ جاتے بھی ہیں پولینڈ, یورپ کے ایریاز کے اندر. کیا وہاں پر جاب اپورچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ یہ جو لوگ دھڑا دھڑ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر دوسرا ایجنٹ یوں لگتا ہے جیسے کہ ٹرک بھر بھر کے بھیج رہا ہے, کیا یہ واقعی بات درست ہے یا اس میں کاغذاتی کارروائی کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, وہ اپنی جو ریسرچ کرتے ہیں نا, ان کی ریسرچ کے مطابق اگلے 10 سال میں EU کے جو 27 ملک ہیں, دے نیڈ 10 ملین پیپل ایوری ایئر فار دا نیکسٹ 10 ایئرس. انگلینڈ کو چاہیے 1 کروڑ 11 لاکھ, ٹھیک ہے. سو ٹوٹل جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ایوری ایئر بیسڈ آن دیئر ریسرچ,
کہ ابھی ان کی کتنی پاپولیشن ہے, ان کی جی ڈی پی گروتھ کتنی ہونی ہے, 2030 میں کتنا ہوگا, اور کون کون سے پروفیشن ہیں. ایون انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا اسٹریٹ وینڈرز, جی جی, ان کی کتنے کی ضرورت ہے. اچھا, دس از ایکچوئل, جو بندے جاتے اور ہیں ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہوتا ہے. ابھی بھی پورے نہیں ہوتے, ان سے ابھی پورے نہیں ہوتے. ایٹ دا مومنٹ فار انسٹنس یورپ از شارٹ آف 6 لاکھ ٹرک ڈرائیور. ہاؤ مینی؟ 600,000 ٹرک ڈرائیورس. اور انہوں نے کہا اگر یہ اس کو ہم نے نہ کچھ کیا تو 2026 میں 2 ملین ٹرک ڈرائیورس کی شارٹیج ہو جائے گی, اور ان کا پورا جو سسٹم ہے وہ بیٹھ جائے گا. دیٹ از وائی دے آر ڈیسپریٹ ٹو امپورٹ ٹرک ڈرائیورس. اینڈ سملر باقی میں بھی, وہ اس لیے کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈکلائننگ پیج جی, وہاں کی جو ٹی ایف آر ہے, دیٹ از ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ, دیٹ مینس کہ واٹ اے وومن ول پروڈیوس ان آر پروڈکٹیو لائف ٹائم فرام 20 to 45. اگر وہ 2 بچے پیدا کرے تو اس ملک کی آبادی جو ہے وہ اسٹیٹک رہے گی. اگر کم پیدا کرے تو اس ملک کی آبادی کم ہوتی جائے گی. وہاں جو ایوریج ہے فرٹیلیٹی ریٹ دیٹ از 1.40. اس کا مطلب ہر سال ان کی آبادی ایک تو کم ہو رہی ہے, سیکنڈلی جو ورکنگ ایج ہے وہ بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں. جی, ایک تو 60 سے اوپر بہت زیادہ جا رہے ہیں, اچھا, اور بچے کم پیدا ہو رہے ہیں. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہاں سے شروع کریں گے کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کی جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر کیا کوئی سیمینار ہو کے کوئی اویئرنیس کی کمپین کروائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ احمد رافع کی خودکشی ٹورنٹو میں واقعہ پیش آیا, جس کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں ہمارے پینلسٹ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں, بہت ساری رائے آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان میں کیا کرنا چاہیے. میرے ساتھ موجود ہیں ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فرام ٹورنٹو, عابد حسین. یہ چونکہ انوالو بھی رہے اس پورے سلسلے کے اندر کہ بچے کی خودکشی کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی, اس کے معاملات, اس کے لوائقین جو پاکستان میں موجود ہیں ان سے گفتگو کروانے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ والنٹیئرلی اس کے اندر انوالو رہے ہیں. تو ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ پوری صورتحال کیا تھی اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا. السلام علیکم عابد حسین صاحب. جی وعلیکم السلام. عابد حسین بتائیے احمد رافع کی کیا کہانی ہے اور یہ ایسا کیسے اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا اور اس کے حوالے سے کسی کو پہلے پتہ بھی نہیں چلا, اور پھر اس واقعے کے محرکات کیا ہیں اور اس کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھیں محرکات کے بارے میں ابھی خیر یہ سارا کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے, پولیس اس کو دیکھ رہی ہے, لیکن بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے, بہت سی چیزیں جو کہی جا رہی ہیں ان کے اندر حقیقت موجود نہیں ہے. لیکن بچہ ایک تھوڑا سا انٹروورٹ تھا, جو چیزیں سامنے آئی ہیں مجھے نیچر وائز, اس میں بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں تھا نیچر, مطلب جو کوئی ایشوز اس کے تھے اس نے ایکسپریس نہیں کیا, نہ فیملی کو کیا نہ فرینڈس کو. تو دوسرا یہ ہے کہ اس نے اپنا یہ جو سٹیپ لیا اس سے پہلے ایک سوسائڈ نوٹ بھی تھا جو لیو کیا, اور اس کے اندر کیٹیگوریکلی اس نے یہ کہا کہ میں کسی بھی شخص پہ اس کا بلیم نہیں ڈالتا, یا کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے میرے اس ایکشن کا جو میں کرنے جا رہا ہوں. تو ابھی خیر پولیس اس کے باوجود اس اینگل کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ آیا کسی شخص کا اس میں پھر بھی کوئی ایسا قصور تھا, یا مطلب کوئی بندہ انوالو تھا اس پورے سینیریو کے اندر جس میں کوئی ایسی وجہ بنی ہے جس کو ٹریگر کیا اس کو اسٹیپ لینے میں. بہرحال ابھی تک ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی, لیکن چونکہ یہ عابد حسین کہ ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ وہاں پر ہے اس کے حوالے سے بہت ساری ظاہرہ یہاں خبریں آتی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے آتی ہیں, متضاد خبریں ہوتی ہیں. ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو کسی بلنگ کا سامنا تھا, شاید یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے, اور وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکا, اور پیچھے فیملی کے پریشر بھی ہوتے ہیں. کیا آپ نے کیا کھوج لگائی کہ ایسا کیا پریشر تھا جس کی وجہ سے ہوا, کیونکہ آپ انٹریکشن میں بھی ہیں, اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہیں اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہیں؟ دیکھیں میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں ہی ایک بات کر سکتا ہوں, چونکہ ابھی چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں, اس کے اندر کوئی فائنل بات کرنا میرے لیے ابھی پاسبل نہیں ہے. جو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے ابھی جو یہ ٹوٹل سوشل میڈیا کے اوپر یہ اینگل ڈسکس ہو رہا ہے, یہ مجھے اسپیکولیشن سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو اس کی ڈیوائسز ہیں, یہ ساری چیزیں ان کی جو فورینزک ان کا انالیسس ہے وہ سارا جاری ہے. تو آئی تھنک ہم فائنل کسی پوزیشن میں بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گی آفٹر وائل جب پولیس کی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوگی. لیکن ابھی جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے آئی تھنک کہ ایک نیا لائف سٹائل, ایک نیا یہاں پہ چیلنجز اور ساری وہ چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ
उनका भी एक काफी कलीदी किरदार रहा है इन सारी चीजों में इस हद तक ले जाने में। तो तो बुलिंग अभी का उसमें आया कोई किरदार था कि नहीं था, वो अभी अभी आबिद कहना कबल उनकी वक्त होगा। अहमद राफ़े की डेड बॉडी पाकिस्तान भेज दी गई है, उनके लवाहिकीन से आपकी गुफ्तगू हो रही है, अभी क्या चल रहा है इस वक्त? नहीं जी, अभी डेड बॉडी उनकी यहाँ पे फ्यूनरल होम के अंदर है और वो प्रोसेसिंग जारी है। वो डेथ सर्टिफिकेट और जो बाकी पेपर वर्क है, जब वो कंप्लीट होगा उसके बाद उनकी बॉडी भेज दी जाएगी। मेरा अंदाजा है कि तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता भी मजीद उसमें लग जाएगा। एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप वहाँ पर ख़ुद भी रहते हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द होते हैं, सारा दिन रात आपकी आपस में गुफ्तगू होती है। किस तरह के प्रेशर्स होते हैं जिनको एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को वहाँ पर डील करना पड़ता है, जिन प्रेशर्स की वजह से नफसियाती मसाइल का सामना करना पड़ सकता है मुमकिन तौर पे? क्या क्या आप आउटलाइन करेंगे, किस तरह के प्रेशर्स होते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली आई थिंक इट्स न्यू सिस्टम। एक बहुत अलग कल्चर होता है, एक अलग सिस्टम है जहाँ पे आपने अहमद राफी के बारे में स्पेसिफिकली मैं जस्ट टू कंप्लीट इट कि वो बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा था। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली आके सोसाइटी के अंदर चीजें फेस करनी है, अपनी फाइनेंशियल आपके ऊपर स्ट्रेन है, विद इन सर्टेन लिमिटेशंस आप काम कर सकते हैं, आपने वो करना है। फिर आपकी स्टडीज की जो असाइनमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनको पूरा करना है। तो आई थिंक काफी चीजें होती हैं जिसमें आपको कोई खास फिर कोई फैमिली सपोर्ट या आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे बैक होम हम यूज्ड होते हैं कि हमारे पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनकी बेसिस पे हम काफी ज्यादा चीजें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक यहाँ पे सारा कुछ आपने ऑन योर ओन करना है। और एक जो बहुत बड़ी कमी मुझे लगता है होती है कि जब जब यहाँ पे आप आते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को कोई एज सच कोई गाइडेंस नहीं होती, जिसकी वजह से आपके जो मामलात हैं उनके अंदर अगर मुश्किल होते हैं तो वो मजीद आपके लिए ज्यादा टफ हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आई थिंक वहां पे कोई बैक होम हम सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इतनी यंग एज में आते हैं कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होती ये सारी चीजें फेस करने के लिए। अगर स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हम फाइनेंशियल और बाकी सारी चीजें जो कि पेरेंट्स हमारी केटर कर रहे होते हैं, जब बाहर हम आते हैं तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें ऑफ कोर्स ऐसा एक प्रेशर होता है जो काफी ज्यादा बच्चे उसको फेस करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और आई अम, सीन एग्जांपल्स के यहाँ पे आके आप बच्चे जो है वो चाहते ना ठीक है चाहते आबिद, नेगेटिव साइड थैंक पे यू। उनको। जी जी आबिद, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए कि ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इनका शायद हमारी सोसाइटी, हमारे समाज में एक टैबू सा बना हुआ है। हमारे यहाँ जब किसी बंदे को कोई नफ्सियात का मसला पेश आता है तो हम समझते हैं कि ये पागल हो चुका है। हालांकि लोगों के दिल के डॉक्टर हैं, गुर्दे, फेफड़े, आंतड़ियों तक के डॉक्टर हैं, आँखों के डॉक्टर हैं, मगर दिमाग का बाकायदा कोई हम मायना नहीं करवाते। और हम ये समझते हैं कि इसमें एक ही तरह की बीमारी होती है जो पागलपन है। हालांकि हज़ारों तरह की बीमारियाँ दिमाग को हो सकती है क्योंकि ये भी जिस्म का एक हिस्सा है, ऑर्गन है। ये बताइए कि ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, शायद हम एज अ समाज इस इशू का शिकार हैं और हमारा जो बच्चा यहाँ से जाएगा भी तो वो इश्यूज़ को साथ लेकर जाएगा। इस मेंटल हेल्थ के पाकिस्तान में बने हुए टैबू को कैसे ख़त्म किया जाए और ये वाकई इश्यूज़ हैं और इनको डील करने का क्या तरीका होगा? सरदार साहब, बात यह है कि सबसे पहले हमें ये समझ लें कि मेंटल हेल्थ क्या है। क्या देखें, मैं और आप इस कमरे में बैठे हुए हैं और अगर अभी यहाँ पे 8-9 डिग्री रिएक्टर का ज़लज़ला आ जाए तो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा कि हम यहाँ से वैक्यूएट अपने जान बचाने के लिए नीचे को जाएंगे कि अपनी जान बचा सकें। अब दुरानिये के अंदर जब हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे तो जो हमारा असाबी निज़ाम है वो हमारे अंदर एक प्रेशर डेवलप कर रहा होगा जो कि खौफ और ख़तरा पैदा कर रहा होगा। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि मैं महफूज हूँ तो हमारा दिल, सीना सब पूरा सुकून में आना शुरू हो जाएगा कि मैं बच गया हूँ। लेकिन अगर मैं किसी ख़तरे के बग़ैर उसी तरह डर रहा हूँ या उसी तरह बेचैन रह रहा हूँ या उसी तरह परेशान रह रहा हूँ या उसी तरह खौफ में रह रहा हूँ जिस तरह मैं उस ज़लज़ले के दरमियान था, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर जब कोई फंसा होता है तो उस वक्त जो महसूस कर रहा होता है, या किसी जहाज़ की ख़राबी के दरमियान कोई फील कर रहा होता है, तो वो एक प्रेशर के अंदर अगर वो बिला किसी वजह के रहना शुरू हो गया है तो हम उसे कहते हैं कि इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। मेंटल हेल्थ ख़राब होने से मुराद ये नहीं है कि आप कोई नफ्सियाती बीमारी ही का शिकार हो गए। बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स आपके नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हैं, आपके साबी निज़ाम के साथ जुड़ी हैं कि आपका नसाबी निज़ाम प्रेशर पैदा करना शुरू हो जाता है। जो हमारे यहाँ नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, इनका इलाज कई मज़हब में भी पोशीदा है।
چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں زیادہ ماہر نفسیات نہیں ہیں جو کہ علاج کر رہے ہیں، زیادہ تر عامل حضرات ہیں. تو یہ جو ریلیجس بیس ایجوکیشن ہے، اس سے کس حد تک معاونت لی جا سکتی ہے کہ انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت براڈ کوسچن ہے، اور اگر میں اس کو صرف 2 جملوں میں اس کا جواب دوں تو شاید کنفیوژن پیدا کر دے گا. اس لیے میں اگر آسان یعنی کہ جسے ہم آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو مغرب یا ویسٹ کی جو اس وقت ماڈرن ریسرچ ہے وہ واپس پرانے قدیمی طریقوں پہ آ رہی ہے. جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی نے پچھلے سال ایک ریسرچ پبلش کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت سب سے زیادہ جو افیکٹو پروگرام ہے جو انزائٹی یا ڈپریشن کا علاج کرتا ہے وہ مائنڈفلنس بیس CBT ہے. MBCT اسے کہتے ہیں کہ کوگنیٹو بیہیورل تھراپی پلس مائنڈفل بیس تھراپی، ان دونوں کا ملاپ. اب انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ یہ انہوں نے بدھسٹ فلسفی سے لی ہے جو کہ اسی کلچر سے کو انہوں نے پڑھا ہے، اسی کلچر کی جو پرانی روایات ہیں میڈیٹیشن سے نکالی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ریسرچ پروف کرتی ہے کہ میڈیٹیشن نے نفسیاتی پرابلمز کو زیادہ بہتر ٹھیک کیا ہے بنسبت دوائیوں کے. اچھا جہاں تک بات کرتے ہیں ہم مذہب کی، تو دیکھیں مذہب جب ختم ہوا ویسٹ میں، اگر آپ ویسٹرن فلسفی کو دیکھیں تو جب مذہب ویسٹ میں ختم ہوا، ایگزسٹینشل فلسفی آئی، رینیسانس ریفارمیشن آئی، تو اب لوگوں کا جو قدیم مذہب پہ اعتبار تھا وہ ٹوٹ گیا. اور جب وہ ٹوٹا تو اس کی جگہ پھر سائیکو انالیسز نے لی. جی. تو سائیکو انالیسز یا نفسیات کا پیداوار ہی تب ہوئی جب لوگوں کے وہ جو مذہبی عقیدے تھے، جو مذہبی یقین تھے، وہ کمزور ہوئے. تو یہ ہمارے یہاں یعنی کہ اس کا مطلب کہ مذہب کسی حد تک ریمیڈی کے طور پہ کام کرنا ایگزیکٹلی، لیکن بہتر کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن جو ہمارے ہاں پریکٹسز کی جاتی ہیں وہ بہت میل ہیں. جیسے کہ یہاں پہ لوگ ایکسپلوئٹیشن میں، اس لیے میں ڈائریکٹلی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ ریلیجن، کیونکہ یہاں پہ ہمارے بہت سے ایسے لوگ اور ایسے گروپس ہیں جو کہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور ان کے اوپر ان کو ڈرا کے جن نکالتے ہیں. دیکھیں میں پچھلے 7-8 سال پہلے جن ڈالتے ہیں پھر نکالتے ہیں. ہاں اچھا ٹھیک. رابعہ کی طرف. رابعہ، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو پاکستان سے جاتا ہے، ایک تو یہاں پر ٹریننگ کا فقدان ہے ہمارے ایجنٹ کی، مگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ وہاں جب ان مینٹل ہیلتھ چیلنجز سے گزر رہا ہوتا ہے تو لوکل کمیونٹی کی سطح پہ بہت سارے سپورٹ کے پروگرام ہوتے ہیں. یونیورسٹیز لیول کے اوپر ایسی کیا میکنزم ڈرا کیا جا سکتا ہے یا موجود ہے جو اسٹوڈنٹ کو ہیلپ آؤٹ کریں ٹو گیٹ آؤٹ آف دس مینٹل ہیلتھ ایشو؟ دیکھیں جب اسٹوڈنٹ یہاں سے جاتا ہے تو آلریڈی اس کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، چیزیں ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں اس کے لیے. وہاں پہ یونیورسٹیز میں ساری ارینجمنٹس ہوتی ہیں. بچوں کو اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے کہ بھئی کس ادارے کے پاس ہم نے جانا ہے اور کہاں سے اگر سم ہاؤ ہمیں کوئی پرابلمس آ رہی ہیں، بیکاز وہاں کا کلچر چیزیں کافی زیادہ اوپن ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، ماحول جو ہے وہ بہت کوآپریٹو ہے ایز کمپیئر ٹو آر کلچر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ہاؤ اویئرنیس کی بچے کو کمی ہوتی ہے، بیکاز ایک دم تو کلچر شاک کو فیس کرتا ہے، ایک وہ پرابلم اس کو آتی ہے، اس کو چیزیں سمجھ نہیں آتی، ہینڈل نہیں کرنی آتی. آن دا ادر ہینڈ بچے کا ایکسپوئر کا جو لیول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور بچہ جب ایسے انٹرنیشنلی جاتا ہے تو اتنی ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، لے کے چلنا، یہ اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ لیک کرتے ہیں. ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس بچے کو اس لیول پہ کانفیڈنٹ نہیں بناتے. دیکھیے اگر اپنا گھر اچھا ہے تو کسی کا دل نہیں کرتا کسی دوسرے کے گھر میں جانے کا. دیٹ از دا سمپلسٹ ایگزامپل آئی کین گیو یو. تو اگر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو، ہم اتنے پاورفل ہوں، تو بچے کو پہلی بات ہے ضرورت نہیں ہے جانے کی. یہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، چلیں یہ تو آپ کو انف کانفیڈنٹ کرتی ہی نہیں ہے ٹو ڈو سم تھنگ فار یور لائف اور ود یور لائف، مگر یہ جو ہمارے ہاں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا ایک بڑا انفلیکس ہے. کیا ہمارے پاس الومنائی گروپ، کیا ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل سپورٹ گروپس موجود ہیں؟ جیسے کہ یہ عابد حسین صاحب ان لوگوں نے ینگ انٹرپرینورز آف پاکستانی اوریجن بنایا ایک یپ کے نام سے، جو اس سارے سچویشن کے اندر ڈیل کر رہا ہے. کیا ایسے گروپس کو تخلیق کیا جانا چاہیے جو کہ اسٹوڈنٹس پہلے سے موجود ہیں، وہ نئے آنے والے کو کوئی سپورٹیو کردار ادا کریں؟ اس میں ایز این انٹرنیشنل کاؤنسلر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
हाँ बिल्कुल, वही ना, ये ऑब्वियसली हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूशंस का इनमें काफ़ी जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। उनको ये चीज़ें जो है वो बनानी चाहिए, इस तरह के सिस्टम उनको जनरेट करने चाहिए, ताकि लेट्स से बच्चा अगर डिसाइड करता भी है इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने का, जाना भी चाहता है, तो उसको इस लेवल पे ट्रेन कर दें, बिकॉज़ एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है और हर बच्चा अपनी वो एबिलिटीज़ रखता है। अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट चीज़ों से नवाजा है। हो सकता है अगर एक बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो किसी दूसरी आर्ट में, किसी दूसरी चीज़ में ही इज़ सो मच गुड। तो ये चीज़ें बिल्कुल हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बहुत लैग करता है। बच्चे को कोई ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, उसको प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए तो बच्चा घबरा जाता है। तो देखें, ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली, सोशली आपकी बहुत हेल्प करती हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? आपको कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज। इंटरव्यूअर आपका बॉडी लैंग्वेज देखता है कि इसको हायर करना है नहीं करना, यू नो समहाउ वो कुछ 20-30% डिसीजन कर चुका होता है चीज़ों को लेके। इसी तरह जब वो बच्चा इंटरनेशनली जाता है, वीज़ा लेने के लिए भी जाता है, तो उस सिचुएशन पे भी मगर बच्चे एक को तासुर ये दिया जाता है राबिया कि यहाँ से एक स्टूडेंट जब इंटरनेशनल चला जाता है, कंसल्टेंट तो एयरपोर्ट तक जाकर रुक गया, उसने अपना मुनाफा ले लिया, जेब में डाला और ख़त्म। मगर जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं बड़े, नेविटास है, CG ग्रुप्स है, या गास ग्रुप है, या जैसे कि MSN है या इनटेक ग्रुप है, ये ग्रुप वहाँ पर क्या सपोर्ट मुहैया करते हैं? क्योंकि दे आर नॉट जस्ट कंसल्टेंट्स, ये तो बिग एजुकेशन ग्रुप्स हैं जिनकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ भी एक ताल्लुक है और स्टूडेंट के साथ भी एक ताल्लुक है। क्या ये वहाँ पर ऑन ग्राउंड कोई सपोर्ट मुहैया करते हैं स्टूडेंट को? अच्छा जुनैद, यहाँ पे एक छोटी सी क्लैरिटी आपको देना चाहूँगी। जिन ग्रुप्स की आपने बात की है, अपार्ट फ्रॉम दीज ग्रुप्स, अदर ग्रुप्स भी जो मार्केट में काम कर रहे हैं, उनकी बेसिकली सिचुएशन ये है कि एवरीवन इज़ डूइंग द बिजनेस। हर कोई कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, दे आर मेकिंग द मनी बेसिकली। उनका इस तरह से है कि वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, भी हम अकोमोडेशन दे रहे हैं, हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ऑन द अदर हैंड बच्चा अगर खुद अवेल करता है तो उसको बहुत वो कम अमाउंट में वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो कि ये ग्रुप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये ग्रुप्स बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे होते समहाउ, वो बिजनेस ही कर रहे होते हैं। तो इट्स बेसिकली बिटवीन द स्टूडेंट एंड द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। बट साहब, एक स्टूडेंट, एक यंग आदमी को जो कि डिग्री करके निकला है, क्या हम एडवाइजेज़ करें कि व्हाट ही एग्जैक्टली नीड टू डू विद हिज लाइफ? और इन तमाम मसाइल से गुजर के जिनकी निशानदेही डॉक्टर साहब ने भी की, राबिया ने भी की, स्टूडेंट ने भी की, आप एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पे इन तमाम पगडंडियों से गुजरे हैं। एक हमें ले आउट प्लान बताइए कि ये गाइडलाइन प्रिंसिपल है बच्चों टू गेट ए सक्सेसफुल लाइफ, और एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए ये रास्ते हैं जिन रास्तों का तयन आप ज़िंदगी में अभी कर सकते हैं। क्या क्या रास्ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कैरियर प्लानिंग जब करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का भी इन्फ्लुएंस होता है कि जी आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए कि जी अगले 10 साल में हमें कौन से ट्रेड या प्रोफेशन के बंदे चाहिए, डॉक्टर कितने चाहिए, इंजीनियर कितने चाहिए, वेल्डर कितने चाहिए, इलेक्ट्रिशियन कितने चाहिए, प्लम्बर कितने चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली वो गाइडेंस है नहीं किसी भी किस्म की। इस वक्त फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की अपनी रिपोर्ट है कि जो UET के 1 लाख इंजीनियर बेकार हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट आई थी, 100,000 क्वालिफाइड इंजीनियर्स। और इसलिए कि उनकी ये नहीं उनको बताया गया कि जी आगे जॉब्स कितनी हैं या एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो जब तक वो नहीं होगा मिसमैच होता रहेगा। तो जैसे ये MBAs हैं, आप देखें एवरीबॉडी इज़ एन MBA बेचारे, और उनके पास उतनी जॉब्स आगे हैं नहीं, या उनकी क्वालिफ़िकेशन जो होती है वो इस काबिल नहीं होती कि वो उस तरह की कोई प्रोड्यूस कर सके चीज़ को। तो जब तक वो नहीं होगा, और इट्स ए ह्यूज बिजनेस, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ही होना है। गवर्नमेंट हैज़ टू से जी कितने हमारे बच्चे, जो आज बच्चे पैदा हुए हैं, इनमें 5 साल बाद इनको प्राइमरी स्कूल चाहिए, 10 साल बाद मैट्रिक चाहिए, फिर FA चाहिए। एक्चुअली जो ट्रेड है ये मैट्रिक के बाद उनको शुरू कर देना चाहिए जी। मैट्रिक के बाद ये शुड नॉट कि जी FA ज़रूर करे या BA ज़रूर करे। मैट्रिक के बाद ही कैन बिकम ए प्लम्बर, ही कैन बिकम ए डॉक्टर, ही कैन बिकम ए इलेक्ट्रिशियन, जो भी है, ही कैन बिकम ए फ्रूट पिकर फॉर इंस्टेंस, जो यूरोप में आजकल बड़ी डिमांड है। तो जब तक वो नहीं करेंगे ये मसला रहेगा मिस मैच का। अभी भी देखेंगे कुछ प्रोफेशन है उसमें बहुत शॉर्टेज है, कुछ प्रोफेशन है उसमें लोग एक्स्ट्रा हैं। तो जब तक ये नहीं होगी
تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ یورپ نے میرے پاس ہے کہ اگلے 10 سال میں دے نو کہ کون سے شارٹیج ہونی ہے، کون سے زیادہ ہونی ہے. تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ نے بہت ساری گفتگو ایسے فروٹفل سنی جن میں سے بہت سارے نتیجے اخذ کیے جا سکتے ہیں. ینگ انٹرپرینورز آف پاکستانی اوریجن ایک گروپ بھی تخلیق کیا گیا ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. اگر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود ہیں اور وہاں پر آپ کو کسی مشکل کا سامنا ہے اور آپ وہاں پر پرانے اسٹوڈنٹ سے کو مدد لے سکتے ہیں، اور ان کے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں. مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو بٹ صاحب کی گفتگو سے میں اخذ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے بہت ساری جگہ موجود ہیں. والدین نے بھی کردار ادا کرنا ہے، آپ کا اپنا بھی ایک پورا لائف سٹائل ہے جس کو بدل کر آپ نے ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرنی ہے، اور اداروں سے بھی معاونت آپ نے لینی ہے. سو ہو از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دس انٹائر اسٹوری از یو. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے تمام راستوں کو استعمال کر کے اس منزل پر پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے، پہنچانا میرے رب کی ذمہ داری ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.